بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے۔ شادی سے پہلے جو بچیاں میرے پاس پری میرج کونسلنگ کے لیے آتی ہیں، ان کا ایک سوال بڑا ویلڈ ہوتا ہے، بڑا زور سے وہ کرتی ہیں کہ اپنے گھر میں تو ہم بہت سکھی تھیں، اللہ کی بہت مہربانی تھی، میرے والد کے پاس یہ اور یہ ہے، میرا گھر ایسا اور ایسا ہے، تو کیا اس گھر میں بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا؟ تو ان کا یہ سوال سن کے میں عام طور پہ انہیں کہتا ہوں کہ بیٹا، جو اللہ یہاں ہے مجھے تو لگتا ہے وہاں بھی وہی اللہ ہے۔ پر یہ سوال کم نہیں ہو رہا۔ جو بچی بھی شادی سے پہلے بیاہی جانے والی ہوتی ہے، وہ یہ ضرور سوچتی ہے کہ جو سہولتیں مجھے یہاں ہیں پتہ نہیں بعد میں مل پائیں یا نہ مل پائیں۔ مجھے یاد ہے جب میری اپنی شادی ہوئی تو اس وقت میں روزنامہ نمائی وقت میں تھا، اور شادی سے پہلے میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ مجھے اپنا گھر چاہیے، تو انہوں نے بلا توقف جو میرے حصے کی زمین تھی وہ بیچی اور مجھے پیسے بھجوا دیے۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا، یہ میرا اپنا گھر تھا۔ تو جب میں اور میری اہلیہ اپنے گھر پہنچے اور تو اس کی سیڑھی پہ عظیم شوکت اور شہزاد سلیم اور عرفان الحق یہ تینوں کھڑے تھے۔ چونکہ وہ چھڑے کا گھر تھا تو اوپر سے یہ پھول برسا رہے تھے، اور ہم دونوں نے اس گھر میں قدم رکھا، والدین بہن بھائی سب ساتھ تھے۔ وہ ہمیں چھوڑ کے تو بہن کے گھر کی طرف چلے گئے۔ تو مجھے یاد ہے میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، تم خوش بخت ہو جو اپنے گھر میں آئی ہو۔ تو اس نے کہا، میرے ابا کا گھر تو بہت بڑا ہے۔ تو میں نے کہا، یہ بات یاد رکھو، جو اللہ وہاں تم پہ مہربان تھا وہ یہاں بھی رہے گا، اور ابھی چھوٹا ہے، پھر ہم اللہ سے تعلقات بہتر بنائیں گے، اچھے بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہم کو بڑا دے دے گا۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں لگنے لگا کہ وہ گھر چھوٹا ہے، ظاہر چھوٹا تھا۔ پھر ہم نے دعا کی تو ہمیں وہیں سے کچھ دور ایک اس سے ڈبل، یعنی اگر وہ 2 مرلے کا تھا تو ہمیں 4 مرلے کا گھر ہم نے پسند کیا۔ پیسے جیب میں تھے ہی کوئی نہیں، پر 1 ہفتے کے اندر پیسے ارینج ہو گئے۔ اور تب میرے والد صاحب نے اتنی مہربانی کی، انہوں نے اپنے دل کے آپریشن کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے، اور وہ یہاں جو لاہور میں دل کا ہاسپٹل ہے وہاں ہو گئے تھے، ٹائم لے گئے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان سے کہا، بابا گھر میں نے پیسے دے دیے ہیں بیانہ اور کچھ پیسے چاہیے، تو انہوں نے فوری طور پہ وہ پیسے مجھے بھیج دیے۔ بعد میں مجھے بھائی نے اور بہن نے بتایا کہ ابا نے اپنے والے پیسے تو میں بھیج دیے۔ میں ہمیشہ ان کا ممنون رہا، اب بھی ان کا ممنون ہوں۔ اللہ ان کو اس محبت کا اپنے ہاں بہت اجر دے۔ پھر کچھ سال گزرے، وہ گھر میں چھوٹا لگنے لگا تو رب نے ہم کو 1 کنال کا گھر دے دیا، یعنی جس گھر سے وہ آئی تھی اس سے بڑا گھر اس کو مل گیا۔ جو نعمتیں وہ سوچ سکتی تھی اللہ نے اس گھر میں 1 چھوڑ 2 2 3 3 مائیاں دے دیں۔ عزت کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، سہولت کے معاملے میں، آسانی کے معاملے میں وہ ساری آسانیاں ملنے لگی۔ پچھلے دنوں ایک بچی نے آ کے یہ شکایت کی کہ میں جس گھر میں گئی ہوں آپ تو کہتے تھے یہ اللہ وہاں بھی ہے، پر وہاں تو یہ اللہ نہیں ہے۔ جب وہ جو کہہ رہی تھی میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے وہاں جا کے اس اللہ کو بلایا؟ اس نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، ظاہر جب خالی گھر ہوتا ہے تو وہاں ہم رہنے جاتے ہیں تو مالک کے بھی تو ساتھ بلاتے ہیں نا، اس کو بلائیں گے تو وہ رہنے آئے گا۔ تو اس نے کہا، وہ کیسے بلانا؟ تو میں نے پوچھا اس سے کہ نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، کبھی کبھی۔ تو میں نے پوچھا، فجر کی پڑھتے ہو؟ کیونکہ اس وقت فرشتے آتے ہیں رزق دینے۔ تو اس نے کہا، نہیں، فجر کی تو ہمیشہ چھوٹ جاتی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ دن میں کتنی دفعہ اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو؟ اس نے کہا، کبھی موقع بھی نہیں ملتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ دن میں کتنی دفعہ اس کی کتاب کھولتے ہو؟ 1 دفعہ بھی نہیں۔ جس زندگی میں ہو اب، ایک میاں تم کو ملا، گھر تم کو ملا، ایک نیا خاندان ملا، ایک بیٹا تم کو ملا، کتنی دفعہ اس کا شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا، کاموں میں پھنسی رہتی ہوں، صبح سے شام ہو جاتی، کبھی موقع بھی نہیں ملا۔ خواتین حضرات، آپ نے زبان سے کبھی اظہار نہیں کیا، اس کو اپنے گھر بلایا نہیں ہے، اپنی محبت کے انویسٹمنٹ بینک میں اس کو آپ نے جگہ نہیں دی، آپ نے اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنائی، کسی فرشتے کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ جائے اور جا کے آپ کے بارے میں بات کرے کہ وہ بندی آپ کو محبت سے یاد کرتی ہے، آپ کا ذکر کرتی ہے، اپنے بچوں میں، اپنے میاں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خاندان میں جس نعمت پہ کھانا کھاتے ہوئے شکر ادا کرتی ہے، پہنتے ہوئے شکر ادا کرتی ہے، اوڑھتے ہوئے شکر ادا کرتی ہے،
اس کو تو آپ نے کسی لمحے بھی یاد نہیں کیا, وہ آپ کو کیوں یاد کرے گا؟ اس نے ہمارا ادھار نہیں دینا, وہ ہمارا مجبور نہیں ہے, وہ بے وجہ کسی کے دل میں آ کے جگہ نہیں مانگتا. اگر گھر والا اس کو بلاتا نہیں, اپنے گھر کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے صاف نہیں کرتا, وہ اتنا غیرت والا, انکھ والا اور انا والا ہے کہ وہ بنا دعوت کے نہیں آتا. جو اللہ یہاں ہے وہاں بھی وہ ہے, پر اس کو آپ اس گھر کی ملکیت تو دو, اس گھر کی ملکیت تو دو, اس کو محبت سے, شکر سے اس کی تذکیر تو کرو. تسبیح آپ نہیں کرتے, نماز آپ نہیں پڑھتے, قرآن آپ نہیں پڑھتے. اب اس کو آپ نے نہیں کسی بینک میں کچھ جمع کرایا ہوگا تو آپ چیک بک لکھنے کے قابل ہوتے ہو, پھر چیک کاٹتے ہو کہ مجھے یہ چاہیے. یہ جو بہت بڑی بھول ہے کہ آپ کو خاص وی آئی پی ہو اور آپ کے منہ سے نکلے گا اور وہاں ملنا شروع ہو جائے گا. کبھی غور کیجئے گا, ہمارے گھروں میں یا دادی یا نانی کوئی ایک ایسی ہوتی تھی جو دن بھر تسبیح کرتی تھی. ہمارے ابوں میں سے, ہمارے دادوں میں سے, ہمارے نانیوں دادوں میں, نانوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا تھا جو تہجد بھی پڑھتا تھا, اشراق بھی پڑھتا تھا, چاشت بھی پڑھتا تھا, جن میں جب ایون کو لقمہ گر جانا تو بسم اللہ کر کے اٹھانا, کھانا کھاتے ہوئے شکر الحمدللہ کہنا, کھانے کے بعد شکر الحمدللہ کہنا, کوئی لسی کا گلاس, کوئی دودھ دیکھتے ہوئے کوئی دعا پڑھنی, کسی بچے کو دیکھتے ہوئے ان کے منہ سے ہمیشہ شکر نکلتا تھا, مولا اس نعمت کا شکریہ, تو نے ہم جیسے لوگوں کو یہ نعمت دی. دنیا میں آپ سے بہتر لاکھوں نہیں ہیں, کروڑوں ہیں, شاید اربوں ہیں, پر رب تو جو یہاں ہے وہاں بھی سب کا ہے. پر جو اس کو اپنے ہاں بلاتا ہے, جو اس سے تعلق بناتا ہے, ہم نے کسی ایک دوست بنانا ہو تو اس پہ وقت انویسٹ کرتے ہیں, تحفے انویسٹ کرتے ہیں, اپنی زبان کی مٹھاس انویسٹ کرتے ہیں, اپنے دل کی توجہ اور آمادگی انویسٹ کرتے ہیں. تو وہ جو سب سے بڑا دوست ہے, جو مالک بھی ہے, جو خالق بھی ہے, جو رازق بھی ہے, یعنی اس کو آپ صبح سے شام تک نہ اپنے دل میں آنے دو, نہ گھر میں آنے دو. کھانا پکاتے ہوئے نہ اس کا ذکر کرو, نہ اس کے محبوب کا ذکر کرو. کھانا ورتاتے ہوئے, بانٹتے ہوئے, دیتے ہوئے نہ دسترخوان پہ اس کا ذکر کرو. اور پھر توقع کرو, تمنا کرو کہ اس گھر میں بہت ساری برکت آئے. برکت نام کی تو بے بھی نہیں آ سکتی. اس بات کو سوچنا اور اس پہ غور کرنا اس لیے بہت لازم ہے کہ ہم اس سے توقع اور تمنا کس بنیاد پہ لگائیں. آپ سوچئے نا, اس کے قریب ہونا ہے تو دوستی کرنی پڑے گی, اس کے قریب ہونا ہے تو اس سے مخلص ہونا پڑے گا, اس سے کچھ لینا ہے تو اس کو اپنی یاد اور اپنی محبت دینی بھی ہوگی, اپنی ترجیح میں ترجیح اول بھی رکھنا ہوگا. وہ اللہ میاں ہو یا اللہ جی ہو یا اللہ تعالیٰ ہو, جب تک آپ کی زبان کی مٹھاس اور زبان کی نوک پہ اس کا تذکرہ بار بار نہیں آئے گا, آپ کی زندگی کے روز و شب میں آپ سوچئے کہ وہ جو پرائیویٹ سے پرائیویٹ لمحے ہیں اس کے لیے بھی رب نے یاد دلایا کہ یہاں مجھ کو مت بھولنا. جب وہاں وہ ہوتا ہے تو آپ کو اولاد سے بھی ہمکنار کرتا ہے, آپ کو پاکیزہ اولاد بھی دیتا ہے. جب وہ نہیں ہوتا تو یہی آنکھیں ہیں کچھ نہ کچھ ایسا کر گزرتی ہیں جو اس کو نہیں ناپسند ہوتا ہے. یہی دل ہوتا ہے جو کہیں اور دھڑکتا ہے, یہی کان ہوتے ہیں جو کچھ اور سن لیتے ہیں, یہی ماتھا ہوتا ہے جو کہیں اور ٹیکا جاتا ہے. اور یہ جو اگر اس کے لیے دھڑکتا نہیں ہے, یہ زبان جو اس کے کلمے اور اس کا اظہار نہیں کرتی, اس کا شکر نہیں کرتی, تو پھر آپ میرے پاس آ کے گلہ کریں یا کسی اور کے پاس. اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ سب کچھ مالک وہی ہے, خالق وہی ہے, رب وہی ہے, پر اس سے اگر تعلق جڑا ہوا نہیں ہے, وہ آپ کو جانتا بھی نہیں ہے, پہچانتا بھی نہیں ہے, اور اس کے یہاں آپ کا کھاتا بھی نہیں کھلا, اور پیچھے آپ کی ماں یا باپ بھی نہیں جو آپ کے لیے دعائیں کریں, تو یو وڈ بی ان ٹربل, یو وڈ بی ان ہاٹ واٹرس. اپنا تعلق خود بنانا پڑتا ہے. دنیا میں بھی کوئی آپ کے لیے تعلق نہیں بناتا. ہاں یہ تو ہو جائے گا کہ آپ کا تعلق بنا ہوا ہو تو کوئی آپ کے بہاف پہ تحفے بھیجتا رہے تو انہیں وہاں ٹک ہوتا رہے کہ اس کی طرف سے حاضری ہو گئی. پر جب آپ کی حاضری نہ صبح ہوتی ہے جب رزق آتا ہے, نہ شام کو ہوتی ہے جب آپ کی خیر ہوتی ہے, نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے, تو پھر آپ اس خالی گھر میں, اس خالی در و دیوار میں اور اس خالی دل میں اس کو کہاں سے ڈھونڈو گے؟ وہ آنا چاہتا ہے, وہ آتا ہے, پر ان کے لیے جو بلاتے ہیں ذرا بلا کے دیکھیے. پھر جب میرے پاس آئیں گے پھر آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ جو رب یہاں تھا وہ وہاں کیوں نہیں ہے. وہ ہر جگہ ہے, ہر دل میں جاتا ہے, پر انجانے اور بے مروت اور بے لحاظ اور اس کو یاد نہ کرنے والے دل کے وہ پاس بھی نہیں پھٹکتا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.
ہیں.